فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب جلد دوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 10 پڑھیں گے۔ 5ویں فصل چاہے زمزم کا کھودنا، جناب عبداللہ کی قربانی اور حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے اور آپ کے فرزندوں کے تمام حالات کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 86۔ جب یہودیوں اور کاہنوں کو نا امیدی ہوئی اور عبداللہ کو صحیح و سلامت دیکھ لیا تو حضرت کے دفع کرنے کی تدبیروں میں مشغول ہوئے۔ ان میں ایک تدبیر یہ تھی کہ ان میں ایک رئیس نے، جس کو ریبان کہتے تھے، دعوت کی اور کھانے میں زہر ملا دیا اور چند عورتوں کو دے کر عبد المطلب کے گھر فاطمہ کے لیے ہدیے کے طور پر بھیجا۔ فاطمہ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے رشتہ دار اولاد عبد مناف سے ہیں۔ عبداللہ کی سلامتی سے ہم لوگوں کو بہت مسرت ہوئی اور یہ کھانا ہم نے اس خوشی میں تیار کیا ہے اور آپ لوگوں کا حصہ لائے ہیں۔ وہ طعام جناب عبد المطلب کے سامنے لایا گیا۔ آپ نے پوچھا کہاں سے آیا ہے؟ فاطمہ نے کہا آپ کے عزیزوں نے ہمارے فرزند کی سلامتی کی خوشی میں پکایا ہے اور ہمارا حصہ دے گئے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے کھانا چاہا تو حضرت رسالت مآب کے نور اقدس کے اعجاز سے وہ گویا ہوا کہ مجھے نہ کھاؤ، مجھ میں زہر ملا دیا گیا ہے۔ اس وقت ان لوگوں نے بھی کہا یہ دشمنوں کا فریب تھا اور کھانے کو زمین میں دفن کر دیا۔ حضرت عبداللہ جب بالغ ہوئے تو نور نبوت ان کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا۔ ہر طرف کے بڑے بڑے شرفاء و عمرا نے آرزو کی کہ اپنی اپنی لڑکیوں کا آپ سے عقد کر دیں اور آپ کے نور سے فیضیاب ہوں، کیونکہ وہ حسن و جمال میں یکتائے روزگار تھے۔ دن میں جس طرف سے گزر جاتے تھے لوگ آپ کے جسم اقدس سے مشک و عنبر کی خوشبو سونگھتے تھے، اور اگر رات کے وقت نکلتے تو آپ کے چہرے کے نور سے دور و دیوار روشن ہو جاتے تھے۔ اہل مکہ ان کو مصباح حرم، کعبے کا چراغ کہتے تھے۔ مختصر یہ کہ گوہر نور رسالت پناہ صدف آمنہ بنت وہب کی قسمت میں تھا اور جناب عبداللہ کا نکاح ان سے ہوا۔ اس تجویز مبارک کا سبب یہ ہوا کہ جب علماء اہل کتاب نے اس فخر اقلائے روزگار کے ظہور کے آثار مشاہدہ کیے، سب کے سب شام میں جمع ہوئے اور پیغمبر آخر الزماں کے ظہور کے بارے میں گفتگو کی اور اپنے ایک عالم کے پاس اردن میں گئے جو سب سے زیادہ بزرگ و مسن تھا۔ اس نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تمہارے آنے کا کیا سبب ہے اور تم لوگ اس قدر پریشان و مضطرب کیوں ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی کتابوں کو دیکھا اور اس میں اس پیغمبر جلیل کے اوصاف پڑھے ہیں جس کی فرشتے مدد کریں گے اور ہمارا دین اس کے ہاتھوں زائل و برباد ہوگا۔ آپ سے اس کے بارے میں مشورہ کرنے آئے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس کے دفع کرنے کی کوئی تدبیر آپ کی سمجھ میں آئے۔ اس عالم نے کہا کہ جو شخص اس امر کو مٹانا چاہے جس کو قائم کرنے کا ارادہ خدا نے کیا ہو تو وہ شخص جاہل و مغرور ہے۔ جو کچھ تم لوگوں نے دیکھا اور پڑھا ہے وہ واقع ہو کے رہے گا، اس کا دفع کرنا ممکن نہیں۔ اس کے عزیزوں میں سے ایک وزیر ہوگا جو ہر امر میں اس کا معین و مددگار ہوگا۔ ان لوگوں نے اس عالم کی گفتگو سنی تو حیران رہ گئے۔ ان میں سے ایک عالم ہیوبا نامی اٹھا جو بڑا کافر، سرکش اور شجاع تھا، اور بولا یہ شخص بوڑھا ہو گیا اور پیری کے سبب اس کی عقل زائل ہو گئی۔ اس کی باتیں مت سنو، میں کہتا ہوں کہ جس درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے پھر کبھی وہ سرسبز نہیں ہوا کرتا۔ مناسب ہے کہ اس شخص کو ہلاک کر دو جس سے وہ پیغمبر پیدا ہونے والا ہے، اور اس کی طرف سے بے خوف ہو جاؤ، اور اس کی تدبیر ہی کہ کچھ مال خریدو اور تجارت کے بہانے سے
مکہ جاؤ، وہاں تمہارا مقصود حاصل ہو جائے گا اور میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اپنی تلواروں کو زہر میں بجھا لو اور سفر کا انتظام کرو۔ ان ملعونوں نے اس کافر بدبخت کی رائے پسند کی اور مکہ معظمہ کے مناسب مال خرید کیے اور روانہ ہوئے۔ جب مکے کے قریب پہنچے، ایک عاطف کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا کہ اے بدترین انسانوں، بہترین شہر میں جا رہے ہو اور بہترین خلق خدا کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہو۔ جو شخص خدائے جبار کی تقدیر پر غالب ہونا چاہتے ہیں، اس کی بازگشت آتش جہنم کی طرف ہوتی ہے اور وہ دنیا و عقبہ میں خائن و نقصان اٹھانے والا ہوتا ہے۔ یہ وحشت خیز آواز اور ایسی باتیں سن کر وہ ڈرے اور چاہتے تھے کہ واپس چلے جائیں۔ پھر حیوبا نے شیطانی وسوسوں کے ساتھ ان کو اس سفر پر قائم رکھا۔ راستے میں جو لوگ ملتے تھے وہ ملاحین جناب عبداللہ کا حال پوچھتے، وہ عبداللہ کے حسن و جمال اور کمال کی تعریف کرتے، جس سے ان کا حسد اور بڑھ جاتا۔ غرض وہ سب مکے میں داخل ہوئے اور تاجروں کو اپنے مال دکھائے اور قیمت بہت زیادہ طلب کی تاکہ وہ نہ خریدیں، اور مکے میں قیام کا عذر و بہانہ ان کے لیے موجود رہے اور موقع کے منتظر تھے۔ ایک رات جناب عبداللہ نے خواب میں دیکھا اور اپنے پدر عبد المطلب سے بیان کیا کہ چند بندر برہنہ تلواریں ہاتھوں میں لیے ان کو حرکت دے رہے ہیں اور مجھ پر حملہ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ میں ہوا میں بلند ہو گیا اور آسمان کی جانب سے ایک آگ نازل ہوئی جس نے ان تمام بندروں کو جلا کر خاک کر دیا۔ عبد المطلب نے فرمایا، اے فرزند، خداوند عالم تجھ کو تمام بلاؤں سے محفوظ رکھے گا۔ تجھ سے حسد کرنے والے بہت ہیں اس نور کے سبب سے جو تیری پیشانی میں ہے، لیکن اگر تمام اہل زمین اتفاق کر لیں تب بھی تجھ کو ضرر نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ یہ نور امانت پیغمبر آخر الزمان ہے اور خدا اس کا محافظ ہے۔ اکثر جناب عبد المطلب و عبداللہ شکار کو جایا کرتے تھے، لیکن وہ کفار عبد المطلب کے خوف سے عبداللہ سے کچھ تعارض نہ کر سکتے تھے۔ ایک روز جناب عبداللہ تنہا شکار کے لیے گئے۔ حیوبا اپنے ہمراہیوں کے پاس آ کر بولا، اب کیا انتظار کر رہے ہو؟ عبداللہ اکیلے شکار کو گئے ہیں، موقع غنیمت ہے۔ یہ سنتے ہی ان میں سے اکثر برہنہ تلواریں اپنے کپڑوں میں چھپا کر عبداللہ کے قتل کے ارادے سے چلے اور اس وقت پہنچے جب عبداللہ پہاڑ کے دروں میں داخل ہو کر ایک شکار کو ذبح کر رہے تھے۔ یہودیوں نے ہر طرف سے آپ کو گھیر لیا اور تمام راستے بند کر لیے۔ عبداللہ نے جو دیکھا کہ وہ قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، اپنا سر آسمان کی جانب بلند کیا اور ظاہر و باطن جاننے والے خدا کی بارگاہ میں تضریع و زاری کی۔ پھر ان کی طرف متوجہ ہو کر بولے کہ کس سبب سے مجھے ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ خدا کی قسم، میں نے تم میں سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی ہے، نہ کسی کا مال چھینا ہے، نہ تم میں سے کسی کو قتل کیا ہے۔ لیکن ان ملعونوں نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ یکبارگی حملہ کر دیا۔ عبداللہ نے خدا کا نام لے کر 4 تیر ان کی طرف پھینکے، ہر تیر سے ایک ایک لعین کو واصل جہنم کیا۔ تو ان کافروں نے ہیلا و بہانہ شروع کیا، کہنے لگے، آپ ہم کو کیوں قتل کر رہے ہیں؟ ہم کو آپ سے کوئی غرض نہیں، ہمارا ایک غلام بھاگ گیا ہے، ہم اس کی تلاش میں آئے اور آپ کو غلطی سے وہی غلام سمجھ لیا۔ عبداللہ ان کے اس فریب آمیز عذر پر ہنسے اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کمان اٹھائی اور چاہا کہ ان کے درمیان سے نکل جائیں۔ ان لوگوں نے پھر حملہ کیا، بعض پتھر مارنے لگے اور بعض تلواروں سے وار کرنے لگے۔ عبداللہ بھی شیر کی طرح ان پر جھپٹے اور بہتوں کو مار کر زمین پر گرا دیے، لیکن ان کی شدت و سختی جب زیادہ ہوئی تو گھوڑے سے کود پڑے اور پشت پہاڑ کے سہارے سے لگائی تو ان ظالموں نے پتھر مارنا شروع کیا، خوف سے نزدیک نہ آتے تھے۔ اسی حال میں جبکہ ان اشقیاء نے عبداللہ کو گھیر رکھا تھا، وہاب ابن عبد مناف اس درے میں پہنچ گئے۔ ان یہودیوں کی کثرت دیکھ کر ڈرے اور دوڑتے ہوئے مکہ میں آئے اور بنی ہاشم کو آواز دی کہ عبداللہ کی خبر لو، دشمنوں نے فلاں درے میں ان کو گھیر رکھا۔ یہ سنتے ہی تمام بنی ہاشم ہاتھوں میں تلواریں لیے برہنہ گھوڑوں پر سوار ہو کر تیزی کے ساتھ اس درے میں پہنچے۔ عبداللہ نے دیکھا کہ عبد المطلب، ابو طالب، حمزہ اور عباس اور دوسرے بنی ہاشم درے میں داخل ہوئے تو عبد المطلب نے فرمایا، اے فرزند، یہ تھی اس خواب کی تعبیر جو تم نے دیکھا تھا۔ یہودیوں نے ان لوگوں کو دیکھ کر سمجھ لیا کہ اب ہماری جانیں نہیں بچ سکتی اور بھاگنے لگے۔ بعض تنگ درے میں جا کر چھپے، بقدرت الہی پہاڑ سے پتھر گرے اور وہ جہنم واصل ہوئے۔ ان میں سے اکثر گرفتار ہوئے۔ ان لوگوں نے چاہا کہ اب
ان لوگوں نے چاہا کہ ان سب کو قتل کر دے، تو وہ کہنے لگے ہم کو اتنی مہلت دیجیے کہ اپنے حسابات اہل مکہ سے صاف کر لیں، پھر آپ کو اختیار ہے جو چاہے کریں۔ تو ان لوگوں کی مشکیں باندھ کر مکے کی جانب روانہ ہوئے۔ مکے والے ان پر پتھر برساتے اور لعنت کرتے تھے۔ پھر عبد المطلب نے چند لوگوں کو برائے شکریہ وہاب کے پاس بھیجا۔ وہاب جب اپنی زوجہ برا کے پاس پہنچے تو بیان کیا کہ آج عبداللہ پسر عبد المطلب سے چند ایسے امور میں نے دیکھے کہ عرب کے تمام بہادروں سے کبھی نہ دیکھے تھے۔ خدا نے اس کو حسن و جمال اور نور و ضیاء سے مخصوص فرمایا ہے، جس کے مانند دنیا میں نہ دیکھا نہ سنا۔ جب یہودیوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو میں نے دیکھا کہ فرشتے اس کی مدد کے لیے آسمان سے اتر رہے ہیں۔ پھر بولے عبد المطلب کے پاس جا کر استدعا کرو، شاید ہماری لڑکی آمنہ کو ان کے عقد میں قبول کر لیں اور ہم کو اس شرف سے سرفراز فرمائیں۔ برا نے کہا اے وہاب تمام روسیائے مکہ اور اطراف و جوانب کے بادشاہوں نے ان کی طرف رغبت کی کہ اپنی لڑکی ان کو دیں، لیکن انہوں نے قبول نہ کی۔ ہماری لڑکی کی جانب کب رغبت کریں گے؟ وہاب نے کہا آج میں نے ان پر اپنا ایک حق قائم کیا ہے کہ عبداللہ کے معاملے سے ان کو آگاہ کیا، شاید اس سبب سے میری دختر کے لیے راضی ہو جائے۔ برا عبد المطلب کے گھر آئیں، آپ نے فرمایا خوب آئیں، آج تمہارے شوہر نے ہم پر ایک احسان کیا ہے، تمہاری جو حاجت ہو بیان کرو، ہم پوری کریں گے۔ برا نے کہا کہ اے عبد المطلب، انہوں نے مجھ کو آپ کے پاس بھیجا ہے، چاہتے ہیں کہ نور عبداللہ ان کی بیٹی آمنہ کی طرف منتقل ہو، اس کے علاوہ ہماری کوئی خواہش نہیں، آمنہ آپ کے لیے ہدیہ قرار دیتی ہوں۔ عبد المطلب نے عبداللہ کو دیکھا اور فرمایا اے فرزند، اگرچہ بادشاہوں کی بیٹیوں کو تم نے قبول نہیں کیا، لیکن یہ لڑکی تمہارے خاندان کی عقل و طہارت، عفت و دیانت، صلاح و کمال اور حسن و جمال میں مکے میں کوئی لڑکی اس کی مثال نہیں ہے۔ عبداللہ یہ سن کر خاموش ہو گئے اور کراہت کا اظہار نہ کیا۔ تو عبد المطلب نے برا سے فرمایا تمہاری خواہش ہم کو منظور ہے اور ہم نے تمہاری دختر کو عبداللہ کے لیے قبول کیا۔ پھر رات کے وقت عبد المطلب جناب عبداللہ کو وہاب کے گھر لے گئے اور اس سلسلے میں گفتگو شروع کی۔ دفعتاً وہ یہودی جو وہاب کے گھر میں قید تھے اس موقع کو غنیمت سمجھے اور رسیاں اور زنجیریں توڑ کر اپنے اپنے گھروں کی جانب بھاگ کھڑے ہوئے۔ چونکہ ہتھیار ان کے پاس نہ تھے اس لیے بنی ہاشم کو پتھروں سے مارنا شروع کیا، لیکن باجازِ نور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پتھر خود انہی کے سینے اور سر پر واپس پڑنے لگے۔ ادھر ان شیران بیشہ شجاعت نے نیام سے تلواریں کھینچی اور نور سید انام سے توسل کر کے ان کافروں پر حملہ کیا اور ان سب کو جہنم میں پہنچا دیا۔ اس قضیے داہیہ کے بعد عبد المطلب نے وہاب سے فرمایا کہ کل صبح انشاءاللہ ہم اور تم قوم کی موجودگی میں اس تقریب نکاح کو سر انجام دیں گے۔ دوسرے روز صبح کو عبد المطلب نے اپنی اولاد اور اعضاء کو ساتھ لیا۔ وہاب نے بھی اپنے عزیزوں کو جمع کیا۔ جب دونوں طرف کے لوگ جمع ہو گئے، عبد المطلب نے نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ خطبہ پڑھا اور فرمایا میں خدا کی حمد کرتا ہوں، شکر کرنے والوں کی ایسی حمد جس کا وہ سزاوار ہے، ان نعمتوں پر جو اس نے ہمیں بخشی ہیں اور ہم کو اپنے حرم کا ہمسایہ قرار دیا ہے اور اپنے حرم میں جگہ دی ہے اور اپنے بندوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دی ہے اور ہم کو تمام امتوں پر فضیلت دی ہے اور ہماری تمام بلاؤں اور آفتوں سے حفاظت کی، اور میں حمد کرتا ہوں اس خدا کی جس نے ہمارے لیے نکاح کو حلال اور زنا کو حرام قرار دیا۔ واضح ہو کہ ہمارا فرزند عبداللہ تمہاری بیٹی آمنہ کی اتنے مہر پر خواستگاری کرتا ہے، کیا تم کو منظور ہے؟ وہاب نے کہا ہاں، ہم راضی ہیں اور ہم نے قبول کیا ہے۔ عبد المطلب نے قوم سے فرمایا آپ لوگ گواہ ہیں۔ اس کے بعد عبد المطلب نے 4 روز تک تمام مکے والوں اور قریب و جوار کے لوگوں کی دعوت ولیمہ کی۔ غرض عبداللہ و آمنہ کی مزاوجت کو ایک مدت گزری اور طلوع آفتاب کا وقت قریب آیا تو خلاق عالم نے جبرائیل کو حکم دیا۔ انہوں نے جنت المأویٰ میں ندا کی کہ پیغمبر بشیر و نذیر و سراج منیر کے ظہور کے اسباب تقدیر تمام ہوئے۔ وہ پیغمبر جو نیکیوں کا حکم کرے گا اور برائیوں سے روکے گا اور لوگوں کو حق کی دعوت دے گا اور میرے بندوں پر میری رحمت اور صاحب امانت و صیانت ہوگا۔
اس کا نور ہدایت اطراف عالم میں ظاہر ہوگا۔ جو شخص اس کو دوست رکھے گا اس کو شرف و عطا کی خوشخبری ہے، اور جو اس کو دشمن رکھے گا اس کے لیے بدترین عذاب ہوگا۔ وہ وہی ہے جس کی پاکیزہ طینت کو آدم کی خلقت سے پہلے میں نے تمہارے سامنے پیش کی تھی۔ اس کا نام آسمان میں احمد اور زمین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بہشت میں ابو القاسم۔ یہ سن کر فرشتوں نے تسبیح و تقدیس و تکبیر کی آوازیں بلند کیں۔ بہشت کے دروازوں کو کھول دیا اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا۔ حوروں نے بہشت کے بالا خانوں سے سر نکالا۔ بہشت کے طائروں نے طرح طرح کے نغموں میں بہشت کے درختوں پر خالق زمین و زمان کی تسبیحیں کرنا شروع کیں۔ پھر جبرائیل 1000 فرشتوں کے ساتھ زمین پر آئے اور اطراف عالم میں حبیب کردگار کے انعقاد نطفہ کی خوشخبری پہنچائی، اور دریاؤں، پہاڑوں اور بادل کے خازنوں اور تمام مخلوقات زمین کو مژدہ سرور دیا، یہاں تک کہ زمین ہفتم کے ساکنان تک کو یہ خوشخبری پہنچائی۔ ان میں سے جس نے اس برگزیدہ خدا کی محبت اختیار کی، خدا کی رحمت سے سرفراز ہوا، اور جس نے عداوت کو دل میں جگہ دی، وہ الطاف الہی سے محروم ہو گیا، اور شیاطین کو پابند زنجیر کیا اور آسمانوں کی خبریں سننے سے روک دیا۔ ان کو شہاب کے تیروں سے مار کر آسمان کے ہر دروازے سے بھگا دیا۔ دوسرے روز جمعے کو، جو عرفہ کا دن تھا، عبداللہ اپنے باپ بھائیوں کے ساتھ بیابان عرفات میں گشت میں مصروف تھے۔ وہ لوگ بہت پیاسے تھے۔ اس بیابان میں پانی نہ تھا۔ ناگہاں نہایت صاف پانی کی نہر دکھائی دی، جس کو دیکھ کر وہ بہت متعجب ہوئے۔ دفعتاً ایک منادی کی آواز سنی کہ اے عبداللہ، اس پانی کو پیو۔ اس وقت عبداللہ نے سمجھا کہ وہ آسمانی نہر اس برگزیدہ معبود کے انعقاد نطفہ کے لیے زمین پر ظاہر ہوئی ہے۔ وہ اسی وقت اپنے خیمے میں باعجلت تمام واپس آئے اور آمنہ سے فرمایا کہ اٹھو، غسل کرو، پاکیزہ کپڑے پہنو اور خوشبو لگاؤ، عنقریب اس نور ربانی کا مخزن ہوا چاہتی ہو۔ غرض وہ اس وقت سید المرسلین سے حاملہ ہوئیں، اور وہ نور عبداللہ کی صلب سے آمنہ کے رحم مطہرہ میں منتقل ہوا۔ آمنہ کہتی ہیں کہ جب عبداللہ مجھ سے مقاربت کر رہے تھے، ایک نور ان سے ساطع ہوا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو روشن کر دیا تھا۔ پھر وہی شعاع جبین آمنہ سے آئینے میں عکس آفتاب کے مانند نمایاں ہوئی۔ ابن شہر آشوب نے روایت کی کہ ایک عورت فاطمہ مرا کی بیٹی تھی، جس نے انبیاء و علماء گزشتہ کی بہت سی کتابیں پڑھی تھیں۔ ایک روز حضرت عبداللہ اس کی طرف سے گزرے۔ اس عورت نے پوچھا، آپ ہی ہیں جن کا فدیہ 100 اونٹ آپ کے والد صاحب نے دیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا، کیا اچھا ہو کہ آپ مجھ سے عقد کر لیں اور صرف ایک مرتبہ مجھ سے قربت فرمائیں، میں 100 اونٹ اس کے عوض آپ کو دوں گی۔ حضرت عبداللہ نے توجہ نہ کی۔ جب نطفہ طیبہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم آمنہ میں منعقد ہو گیا، پھر حضرت عبداللہ ایک روز اسی عورت کی طرف سے گزرے، لیکن اس کی وہ پہلی خواہش نہ پائی۔ اس کا سبب دریافت کیا۔ اس نے کہا، جس امر کے واسطے میں آپ کو چاہتی تھی وہ تقدیر الہی کے سبب دوسرے کے نصیب میں تھا۔ وہ اس نور خداوندی سے بہرہ ہوئی۔ روایت ہے کہ جب عبداللہ کا عقد آمنہ سے ہو گیا، 200 عورتیں ان کی حسرت میں ہلاک ہو گئیں، اور جب وقت آیا کہ وہ نور عبداللہ کی جانب سے منتقل ہو، اس قدر روشن و درخشاں ہوا کہ کسی کی طاقت نہ تھی کہ رات کے وقت ان کے روئے تاباں پر نظر کر سکے۔ وہ جس پتھر یا درخت کی جانب سے گزرتے تھے، وہ سب آپ کی طرف سجدے میں گر پڑتے تھے اور حضرت کو سلام کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ نے سوئے بہشت رحلت فرمائی۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 2 ماہ کی تھی۔ ایک روایت میں کہ حضرت 7 مہینے کے تھے، اور ایک روایت میں کہ حضور ابھی پیدا نہ ہوئے تھے۔ اور جب حضرت آمنہ کی وفات ہوئی، حضرت کا سن مبارک 4 سال کا تھا۔ ایک روایت ہے کہ حضرت 6 سال کے تھے، اور ایک روایت کے مطابق 2 سال 4 مہینے کے تھے۔ ان کا انتقال ابوا میں ہوا، جو مکہ و مدینہ کے درمیان ایک منزل ہے۔ اور جب حضرت عبد المطلب کے وفات
اور جب حضرت عبد المطلب نے وفات پائی آپ کی عمر 8 سال 2 مہینے 10 روز کی تھی۔ روایت خاصہ و عامہ میں وارد ہوا کہ ایک رات جناب سرور عالم اپنے پدر بزرگوار جناب عبداللہ کی قبر پر آئے، وہ 2 رکعت نماز پڑھی اور آپ کو ندا کی۔ قبر شگافتہ ہوئی دیکھا کہ عبداللہ قبر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب حضرت کو دیکھ کر بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک نبی اللہ و رسولہ۔ حضرت نے پوچھا آپ کا ولی کون ہے؟ انہوں نے پوچھا اے فرزند تمہارا ولی کون ہے؟ پیغمبر نے فرمایا یہ علی آپ کے ولی ہیں۔ تو عبداللہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ علی میرا ولی ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا اے پدر اپنے باغ میں واپس جائیے جہاں آپ تھے۔ پھر حضرت وہاں سے اپنی مادر گرامی کی قبر پر آئے اور اسی طرح عمل کیا۔ قبر شگافتہ ہوئی آپ نے دیکھا کہ جناب آمنہ اپنی قبر میں بیٹھی اور کہتی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک نبی اللہ و رسولہ۔ فرمایا آپ کا ولی کون ہے؟ انہوں نے پوچھا اے فرزند تمہارا ولی کون ہے؟ فرمایا یہ علی ابن ابی طالب آپ کے ولی ہیں۔ جناب آمنہ نے بھی کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ علی میرے ولی ہیں۔ حضرت نے فرمایا اپنے باغ کی طرف واپس جائیے جس میں آپ تھیں۔ کتاب کا حوالہ ہے، مولوی فرماتے ہیں کہ ان روایتوں سے ظاہر ہوا کہ حضرت کے والدین خدا کی وحدانیت اور حضرت کی رسالت پر ایمان رکھتے تھے۔ ان کا قبر میں بلانا اس لیے تھا کہ ان کا ایمان علی ابن ابی طالب کی ولایت کے اقرار سے کامل تر ہو جائے۔ کتاب کی طرف رجوع کرتے شاذان بن جبرائیل قمی اور ابن بابویا اور شیخ تبریسی رضی اللہ عنہم وغیرہ نے روایت کی ہے کہ جن میں بہت معمولی اختلاف ہے اور زیادہ موافقت شاذان کی روایت سے ہے کہ حضرت عبد المطلب کے زمانے میں یمن میں ایک بادشاہ تھا جس کو سیف بن ذی بیرین کہتے تھے۔ وہ مکہ معظمہ پر قابض ہو گیا تھا اور اپنے لڑکے کو وہاں کا حاکم مقرر کر رکھا تھا۔ جناب عبد المطلب نے اور روسیائے بنی ہاشم کو ساتھ لیا اور یمن کی جانب متوجہ ہوئے تاکہ اس سے ملاقات کرے اور اس کو اہل مکہ پر لطف و مہربانی کی ترغیب دیں۔ جب یمن میں پہنچے معلوم ہوا کہ بادشاہ قصر دردی میں قیام پذیر ہے۔ یہ اس کی عادت ہے کہ جب بہار کا زمانہ ہوتا ہے وہ قصر عمدان میں رہتا ہے اور 40 روز سے زیادہ عیش و عشرت میں مشغول رہتا ہے۔ اس اسنا میں کسی کو وہاں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی۔ وہ باغ جو قصر عمدان میں واقع تھا اس کا ایک دروازہ اتراکی کی جانب ایک دروازہ مصر کی جانب بھی تھا اور ہر دروازے پر دربان تعینات تھے۔ ایک روز جناب عبد المطلب اسی دروازے پر پہنچے جو صحرا کی جانب تھا۔ آپ نے دربان سے اندر جانے کی اجازت چاہی۔ دربان نے کہا بادشاہ ان ایام میں اپنے مصاحبین اور عورتوں کے ساتھ خلوت میں رہتا ہے اور کسی اور کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کو دیکھے گا تو آپ کے ساتھ مجھے بھی قتل کر دے گا۔ عبد المطلب نے اشرفیوں کی ایک تھیلی اس کو دے کر فرمایا تم مجھے جانے سے مت روکو اور میرے قتل کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو اور تمہارے متعلق میں بادشاہ سے عذر کر لوں گا کہ تم کو کوئی غضب نہ پہنچنے پائے۔ دربان کی نگاہیں زر سرخ پر پڑیں تو اپنے سیاہ خون اور پریشان حالی کو بھول گیا اور حضرت کو جانے سے منع نہ کر سکا۔ جب عبد المطلب اس بوستان میں داخل ہوئے دیکھا کہ قصر عمدان باغ کے وسط میں واقع ہے اور طرح طرح کے پھول اس قصر کے چاروں طرف لگے ہوئے ہیں اور ایک صاف نہر اس قصر کے گرد بہہ رہی ہے اور سیف شمشیربران کے مانند اس قصر کے ایوان میں تکیہ لگائے پھولوں کی کیاریوں کی جانب دیکھ رہا ہے۔ جب اس نے عبد المطلب کو دیکھا غضب میں آ کر اپنے غلاموں سے بولا کہ کون مرد ہے جو بغیر میری اجازت کے اس باغ میں آیا ہے؟ جلد میرے پاس اس کو حاضر کرو۔ غلام تیزی کے ساتھ گئے اور ان حضرت کو بادشاہ کے پاس لائے۔ حضرت عبد المطلب قصر میں داخل ہوئے تو دیکھا وہ قصر سونے چاندی اور طرح طرح کے جواہرات سے آراستہ ہے اور ہر طرف نہایت حسین اور جمیل کنیزیں سب باندھے کھڑی ہیں۔ بادشاہ کے نزدیک ستون عقیق سرخ کا نصب ہے، اس پر ایک جام یاقوت کا ہے جس میں شراب کی
مشک بھری ہوئی ہے، اس کے بائیں جانب طلائے سرخ کا ایک پیالہ رکھا ہوا ہے۔ بادشاہ اپنی تلوار نیام سے کھینچے ہوئے اپنے زانو پر رکھے ہوئے تھا۔ اس نے عبد المطلب سے پوچھا تم کون ہو؟ فرمایا میں عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ہوں، اور جناب آدم تک اپنے نسب کو بیان فرمایا۔ بادشاہ نے کہا اے عبد المطلب تم ہماری بہن کے فرزند ہو؟ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا سیف آل قحطان سے تھا، اور آل قحطان بھائی کی اولاد اور آل اسماعیل بہن کی اولاد تھی۔ پھر تو سیف نے عبد المطلب کی بہت تعظیم و تکریم کی اور کہا خوش آمدید، اور مجھ کو عزت بخشی، اور حضرت سے مصافحہ کیا اور اپنے پہلو میں بٹھایا اور پوچھا کس کام سے آپ آئے ہیں؟ حضرت نے فرمایا ہم جوارے خانہ خدا کے رہنے والے اور اس کی خدمت کرنے والے ہیں، آپ کے پاس آپ کو دشمنوں پر فتح و ظفر حاصل ہونے کی مبارکباد دینے آئے ہیں، اور بادشاہ کو دعائیں دی۔ بادشاہ حضرت کے کلام سے بہت خوش ہوا اور آپ کو تمام ہمراہیوں کے ساتھ دارالضیافت میں ٹھہرایا اور اپنا مہمان کیا، اور آپ کی عزت و تعظیم میں بہت مبالغہ کیا۔ ہر روز درہم ضیافت میں خرچ کے لیے مقرر کیا۔ ایک رات عبد المطلب کو خلوت میں طلب کیا، اپنے خواص کو علیحدہ کر دیا تاکہ کوئی ان کی باتوں پر مطلع نہ ہو سکے، اور کہا اے عبد المطلب میں چاہتا ہوں کہ اپنے رازوں میں سے ایک راز تم سے کہوں جس کو اب تک کسی سے نہیں بیان کیا ہے، کیونکہ تم کو اس کا اہل سمجھتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اس کو پوشیدہ رکھنا جب تک کہ اس کے ظاہر ہونے کا وقت نہ آئے۔ پھر سیف نے کہا تمہارے شہر میں ایک طفل ہے خوبصورت، جس کے اعضاء موضوع اور مناسب ہیں، وہ حسن و جمال اور قد و قامت میں یگانہ روزگار ہے، اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک علامت ہے، وہ زمین تہامہ میں محبوس ہوگا، خدا اس کے سر پر تاج پیغمبری رکھے گا، ابر اس کے سر پر سایہ فگن ہوگا، وہی قیامت کے روز شفیع امم ہوگا، اس کے دونوں شانوں کے درمیان پیغمبری کی دو مہریں جن میں دو سطروں میں لکھا ہوا ہے، ایک پر لا الہ الا اللہ، دوسری سطر پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا نے اس کے ماں باپ دونوں کو اپنے جوار رحمت میں بلا لیا ہے، اس کے دادا اور چچا اس کی تربیت کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کی کتابوں میں اس کے اوصاف ماہ شب چہاردہ سے زیادہ روشن و ظاہر ہیں۔ خداوند عالم ہم اہل یمن سے ایک گروہ کو اس کا ناصر و مددگار قرار دے گا، اس کے دوستوں کو غالب اور دشمنوں کو ذلیل و خوار کرے، وہ بتوں کو توڑے گا، آتش کدوں کو خاموش کرے گا، اس کی باتیں حکمت سے بھری ہوں گی، اس کے افعال عدل و انصاف سے مملو ہوں گے، وہ نیکی کا حکم کرے گا اور خود بھی نیکیوں پر حامل ہوگا، برائیوں سے روکے گا اور ان کو مٹائے گا۔ اگر میں اس کے زمانہ بعثت تک زندہ رہا تو بے شک اپنے لشکر کو لے کر مدینے میں جاؤں گا جو اس کا پائے تخت ہوگا تاکہ اس کی مدد کروں۔ اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ دشمن اس کو ضائع کر دیں گے تو بے شک اس کا حال شائع کرتا اور اس وقت عرب کے گروہوں کو اس کی طرف دعوت دیتا، اور مجھے گمان ہے کہ آپ اس کے دادا ہیں۔ عبد المطلب نے فرمایا آپ کا گمان صحیح ہے۔ اس نے کہا کہ آپ خوب آئے اور اپنے قدم سے ہم کو عزت بخشی اور سرفراز فرمایا۔ میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں اس پیغمبر پر ایمان لایا ہوں اور جو کچھ وہ اپنے پروردگار کی جانب سے لایا ہے حق ہے۔ پھر 3 مرتبہ نہایت درد سے آہ کی اور کہا کاش میں اس کے زمانے میں ہوتا اور اس کی نصرت میں اپنی جان اس پر فدا کرتا۔ اے عبد المطلب اس کی حفاظت میں کوشش کیجیے کیونکہ اس کے دشمن بہت ہیں، خاص کر یہودی جن کی عداوت سب سے بڑھ کر ہے، اور اپنی قوم سے بھی خبردار رہیے کیونکہ وہ اس سے حسد کریں گے اور بہت آزار پہنچائیں گے۔ عبد المطلب نے سیف کی داڑھی میں بہت سے سفید بال دیکھے، پھر اس نے حضرت کو رخصت کیا اور کہا کل ماں اپنے ہمراہیوں کے دربار عام میں تشریف لائیے گا تاکہ اکرام خاص سے مخصوص کروں۔ دوسرے روز حضرت عبد المطلب نے پاکیزہ کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور اس کے دربار میں تشریف لے گئے۔ بادشاہ نے نہایت تعظیم و تکریم کی اور اپنے پاس بٹھایا۔ عبد المطلب نے کہا اے بادشاہ کل میں نے آپ کی داڑھی میں سفید بال دیکھے تھے لیکن آج نظر نہیں آتے۔ بادشاہ نے کہا میں خطاب کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ وہ پہلا شخص تھا جس نے خطاب کیا۔ پھر سیف کے ان تمام لوگوں کو حمام میں بھیجا اور ان کے لیے خطاب بھیجا تو ان لوگوں نے اپنی اپنی داڑھیوں میں خطاب لگائے، پھر ہر ایک کے واسطے ایک ایک تھیلی اشرفیوں کی، ایک ایک غلام، ایک ایک کنیز اور ایک ایک خلت عطا کیے، اور جس قدر ان سب کو دیے تھے تنہا عبد المطلب کے لیے بھیجے۔ اور دوسری روایت کے مطابق
ہر ایک کو 10 غلام، 10 کنیزیں اور 2 برد یمنی، 100 اونٹ اور 10 رتق چاندی مشک وغیرہ سے بھری ہوئی عطا کی اور عبد المطلب کو ان سب کے 10 حصے کے برابر عطا کیے۔ اس کے بعد اپنا عقاب گھوڑا اور اشب خچر اور ناقہ غزیہ طلب کیا اور عبد المطلب کے سپرد کر کے کہا، جب آپ کے پسرے زیادہ بڑا ہو تو اس کو دے دیجیے گا، یہ چیزیں آپ کے پاس امانت ہے۔ میں اس گھوڑے پر سوار ہو گیا، میں اس گھوڑے پر سوار ہو کر جب کبھی کسی دشمن کے تعاقب میں یہ شکار کے لیے گیا تو ضرور فتح پائی، اور اگر کسی دشمن کے سامنے سے واپس ہوا تو کوئی مجھے پکڑ نہ سکا، اور اس خچر پر سوار ہو کر پہاڑوں اور بیابانوں کا سفر طے کیا، اور اس کی سواری سے کبھی دل نہیں چاہا کہ نیچے اتروں۔ ان ہدیوں کو اس کے سپرد کر دیجیے اور میرا بہت بہت سلام کہیے گا۔ عبد المطلب نے کہا، جان و دل سے میں نے قبول کیا۔ پھر عبد المطلب سیف سے رخصت ہو کر مکے کی طرف واپس ہوئے۔ فرماتے تھے کہ میں ان ہدیوں اور سامانوں سے اتنا خوش نہیں ہوا کیونکہ یہ سب فانی ہے، لیکن اس امر سے خوش ہوں جس کا شرف میرے اور میرے فرزند کے لیے باقی و دائم ہے، اور بہت جلد تم کو اس کا حال معلوم ہو جائے گا۔ جب جناب عبد المطلب کے واپس آنے کی اطلاع اہل مکہ کو ہوئی، وہاں کے بڑے بڑے لوگ استقبال کے لیے باعجلت تمام آپ کے پاس پہنچے، اور حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے جد بزرگوار کے استقبال کے لیے نہایت سکینہ و وقار کے ساتھ تھوڑی دور آئے اور اثنائے راہ میں ایک پتھر پر بیٹھ گئے۔ جب عبد المطلب کے اصحاب اور اعزاء ان کے پاس آئے، عبد المطلب نے پوچھا، میرا سردار و آقا محمد کہاں ہے؟ انہوں نے کہا، راستے میں ایک جگہ آپ کے انتظار میں ٹھہرے ہیں۔ جب عبد المطلب ان کے نزدیک پہنچے، سواری سے اتر پڑے اور ہاں حضرت کو گود میں لیا اور دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دی اور فرمایا، اے نور چشم، یہ گھوڑا، ناقہ اور خچر سیب بن یزن نے تمہارے واسطے ہدیہ بھیجا ہے اور تم کو سلام کہا ہے۔ حضرت نے اس کے لیے دعائیں کی اور گھوڑے پر سوار ہوئے وہ خوشی و مسرت سے اچھلنے کودنے لگا۔ بیان کرتے ہیں کہ اس گھوڑے کا نسب یہ تھا، عقاب اس کا باپ، نیزہ اور اس کا قابل، اس کا بطالی، اس کا زدلال، راقب اس کا الکافر، اس کا باپ مامون تھا، اور مامون ری سے اور ری بحکم خدا بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا تھا۔ جب حضرت کی عمر شریف 8 سال 8 ماہ اور 8 روز کی ہوئی، عبد المطلب ایک سخت مرض میں مبتلا ہوئے۔ ان کی خواہش کے مطابق ایک تخت پر ان کو لٹا کر کعبہ معظمہ کے پردوں کے سامنے لائے۔ ان کے 9 فرزند ان کے چاروں طرف آ کر بیٹھے اور رو رہے تھے۔ جناب رسول خدا بھی آ کر عبد المطلب کے پاس تخت پر بیٹھ گئے۔ ابو لہب نے چاہا کہ ان کو ہٹا دے۔ عبد المطلب نے اس کو ڈانٹا کہ اے عبد العزا، تو اس بزرگدہ خدا کی عداوت دل سے دور نہ کرے گا۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب کی جانب رخ کر کے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت وصیتیں کی اور اپنی تمام اولاد کو حضرت کی تعظیم و تکریم کے بارے میں بہت تاکیدیں کی، اور فرمایا کہ عنقریب اس کی عظمت و جلالت تم پر واضح ہو جائے گی۔ پھر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے، اکابر قریش کو مخاطب فرما کر کہا کہ کیا تم لوگوں پر میرا کوئی حق ہے؟ سب لوگوں نے کہا، کیوں نہیں، آپ کا ہم تمام چھوٹے بڑے پر حق ہے۔ خدا آپ کو جزائے خیر دے اور سکرات موت آپ پر آسان کرے۔ آپ ہمارے کیا اچھے امیر و سردار اور بزرگ تھے۔ عبد المطلب نے کہا کہ میں تم کو اپنے فرزند محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں وصیت کرتا ہوں کہ اس کی عزت کرنا اور اپنا سردار سمجھنا اور اس کے حق کی رعایت اور اس کی تعظیم میں کمی نہ کرنا۔ سب لوگوں نے کہا، ہم نے سنا اور جان و دل سے قبول کیا۔ پھر جان کنی کا عالم حضرت پر طاری ہوا۔ حضرت سرور کائنات کو گود میں لیا اور فرمایا، اے فرزند سعادت مند، میرے پاس سے الگ مت ہو، جب تک تم میرے پاس ہو مجھے راحت و آرام ہے۔ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی روح اقدس جوار رحمت پروردگار کی طرف پرواز کر گئی۔ بس سند ہائے معتبر امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو یتیم اس لیے کر دیا تھا اور کمسینی میں آپ کے باپ ماں کو دنیا سے اٹھا لیا تھا تاکہ خدا کی اطاعت کے سوا
کسی کی اطاعت ان پر لازم نہ ہو اور کسی کا کوئی حق سوائے خدا کے حضرت پر نہ رہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر 5ویں فصل اختتام کو پہنچی اور آغاز کرتے ہیں 6ٹھی فصل۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تمام عرب اور اہل مکہ کے حالات۔ حدیث موثق بلکہ صحیح میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ کعبے کی تولیت ہمیشہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں رہی۔ وہ لوگ ہمیشہ امر حج اور ان کے دین کے معاملات کی حفاظت کرتے رہے اور بزرگوں سے میراث میں ان کو ملتی رہی، یہاں تک کہ عدنان بن عود کا زمانہ ہے پھر تو ان کے قلوب سخت ہو گئے اور ان میں فساد پیدا ہوا اور وہ دین خدا میں بدعتیں کرنے لگے۔ بعضوں کو حرم سے نکال دیا، ان میں سے اکثر برائے تحصیل معاش اور اکثر جنگ و جدال سے بچنے کے لیے متفرق ہو گئے۔ ان میں سے زیادہ تر ملت حنیفہ ابراہیم پر باقی رہے، جیسے ماں بہن اور بیٹیوں کا حرام ہونا، جیسا کہ خدا نے قرآن میں حرام قرار دیا، لیکن سوتیلی ماؤں کو اور بہن کی بیٹیوں اور 2 بہنوں کے ساتھ ایک وقت میں نکاح حلال سمجھتے تھے اور حج و تلبیہ اور غسل جنابت کا اعتقاد رکھتے تھے، لیکن حج و تلبیہ میں بدعتیں پیدا کر رکھی تھی اور بت پرستی اور شرک بھی کرنے لگے تھے۔ اسی حال میں حضرت موسیٰ اسماعیل اور عدنان کے زمانے کے درمیان محبوس ہوئے۔ روایت ہے کہ جب ماد بن عدنان کو خوف ہوا کہ حرم پرانا ہو کر مشتبہ ہو جائے گا تو انہوں نے اس کے لیے میل و نشانات قائم کیے۔ جب قبیلہ جرہم مکے پر غالب ہوئے اور کعبے کی تولیت ان کے قبضے میں آئی تو وہ اپنے بعد میراث میں دوسروں کو دیتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان میں خود فساد و ظلم شروع ہوا۔ انہوں نے کعبے کی حرمت ضائع کر دی اور کعبے کے اموال پر متصرف ہو گئے اور جو مکے میں آ جاتا تھا اس پر ظلم کرتے اور بہت زیادہ فساد و سرکشی کرنے لگے۔ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جو شخص مکے میں فساد و سرکشی کرتا اور کعبے کی حرمت کی حرمت کرتا وہ بہت جلد ہلاک ہو جاتا تھا۔ اسی سبب سے اس کو مکہ کہتے ہیں کہ ظالموں کی گردنیں توڑ دیتا تھا، اور اس کو بسا صحابی اسی لیے کہتے ہیں کہ جو شخص اس میں ظلم و ستم کرتا ہے اس کو ہلاک کر دیتا ہے، اور ام رحم بھی کہتے ہیں کہ جو اس کی حرمت و خدمت کرتا ہے خدا کی رحمت اس کے لیے لازم ہو جاتی ہے۔ غرض جب جرہم کے لوگوں نے طغیان و سرکشی کی تو خدا نے ان کو مرض نکسیر اور تعاون میں مبتلا کیا جس سے بہت سے ہلاک ہو گئے۔ پھر قبیلہ خزاعہ جمع ہوئے تاکہ جرہم کے باقی مائندہ لوگوں کو حرم سے نکال دیں۔ خزاعہ کے رئیس و سردار عمرو بن ربیع بن حارثہ تھے۔ حارثہ اور جرہم کا سردار عمرو بن حارث بن جرہیمی تھا۔ ان میں باہم جنگ ہوئی اور خزاعہ جو جرہم پر غالب آئے۔ تھوڑے سے جرہم کے لوگ جو بچ رہے تھے جہینیہ کے مقام پر چلے گئے اور آباد ہو گئے، وہاں سیلاب آیا اور سب کے سب فنا ہو گئے۔ ان کے بعد خزاعہ والیان مکہ ہوئے، یہاں تک کہ قصہ بن قلاب حضرت رسول اللہ کے جد بزرگوار کا زمانہ آیا۔ انہوں نے خزاعہ کو مکے سے نکال باہر کیا اور خود کعبے کے متولی ہوئے۔ ان کی اولاد میں تولیت کعبہ پیغمبر خدا کے زمانے تک باقی رہی۔ بسند صحیح حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اہل عرب ہمیشہ کچھ نہ کچھ دین ابراہیمی کی مطابقت کرتے رہے اور صلہ رحم عمل میں لاتے رہے، مہمانوں کی خاطر و مدارت کیا کرتے اور کعبے کا حج کرتے تھے۔ ان کا قول تھا کہ مال یتیم سے پرہیز کرو کیونکہ وہ رسی کے مانند ہے جو انسان کو باندھ دیتی ہے۔ وہ بہت سی حرام چیزوں سے عذاب کے خوف سے پرہیز کرتے تھے کیونکہ وہ جب کبھی کوئی فعل حرام عمل میں لاتے بہت جلد کسی نہ کسی بلا میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ حرم کے درختوں کی چھال اپنے اونٹوں کی گردنوں میں لٹکا دیتے اور چھوڑ دیتے تھے، پھر ان اونٹوں کو کوئی شخص چرا لینے اور لے لینے کی جرت نہیں کرتا تھا اور نہ کسی دوسرے درخت کی چھال ان کی گردنوں میں لٹکا سکتا تھا۔ اگر کوئی ایسا کرتا بہت جلد اس کو سزا مل جایا کرتی تھی، لیکن آج اس کو مہلت دے دی گئی اور خداوند عالم جلد ان کی گرفت نہیں کرتا اور عذاب میں مبتلا نہیں فرماتا بلکہ آخرت پر اٹھا رکھتا۔ ایک مرتبہ اہل شام نے کعبہ پر چڑھائی کی اور کوہ ابو قبیس پر
کعبے کو برباد کرنے کے لیے منجمیق نصب کی تو خدا نے ان پر چڑیوں کے پروں کے مانند ایک ابر بھیجا جس میں سے بجلی گری، جس نے 70 آدمیوں کو جلا کر خاک کر دیا جو منجمیق کے گرد موجود تھے۔ دوسری معتبر حدیث میں فرمایا کہ ایک شخص حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیان کیا کہ میرے یہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی، میں نے اس کی پرورش کی، جب وہ بالغ ہوئی تو میں نے اس کو اچھے اچھے کپڑے اور زیور پہنائے اور ایک کنویں پر لے گیا اور اس میں ڈال دیا۔ اس کا آخری کلمہ جو میں نے سنا ہائے بابا جان تھا۔ آپ اب فرمائیے اس کا کیا کفارہ ہے؟ حضرت نے پوچھا تیری ماں ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پوچھا کوئی خالہ ہے؟ وہ بولا ہاں خالہ ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اپنی خالہ کے ساتھ نیکی کر کے وہ بمنزلہ ماں ہے، شاید اس کا کفارہ ہو جائے۔ راوی نے حضرت صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ کس زمانے میں یہ فعل شنی ہوتا تھا؟ فرمایا بعثت سرور کائنات سے پہلے زمانے جاہلیت میں لوگ اپنی لڑکیوں کو مار ڈالتے تھے تاکہ دشمن کبھی ان کو قید کر کے لے جائیں اور ان سے اولاد حاصل کرے جو ہمارے واسطے ننگ و عار کا سبب ہے۔ اس کے ساتھ ہی باب اول چھٹی فصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تمام عرب اور اہل مکہ کے حالات اپنے اختتام کو پہنچے، اور اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 10 کا بھی اختتام کرتے ہیں۔